وہ دو منسٹر اس دن بیٹھے, وہ بڑی بڑی جی ملاقات نہیں ہوگی. وہ تو کون ہو تو وہ تو 2% کے کرائے کے ملازم ہو, تم تو آئے ہو اور ادھر کہتے ہو تمہارے تو عوام نے تمہیں مسترد کیا, عوام نے تو تمہیں ووٹ ہی نہیں دیا, عوام نے تو تمہیں ریجیکٹ کیا اور تم کہتے ہو کہ ملاقاتیں نہیں ہوں گی. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ دو منسٹر نہیں, دو منسٹر جو کہ اچھا وہ دو منسٹر جو بات کیے, میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ملاقات قانون میں اس کی کوئی گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ کیا قانون کے مطابق ہے؟ کیا جے این ململ میں کیا ہے؟ اگر ایک چیز قانون کے مطابق ہے اور قانون میں اس کی یہ باقاعدہ رولز کلیئر ہے, واضح ہے, تو آپ کس قانون کے تحت کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ملاقات نہیں کرنے دیں گے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور پوری پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو فوری طور پر رہا کرنا چاہیے, اور ہم رہائی کوئی ڈیل کی بنیاد پہ نہیں چاہتے, ہم رہائی چاہتے ہیں میرٹ کے اوپر. یہ سینئر وکلاء بیٹھے ہیں سارے, ان کو پتا ہے اور آپ سب کو پتا ہے کہ جب اکثریت میں تو اس کی ضمانت ہو گئی ہے, کچھ کیسز اس کے لگ نہیں رہے ہیں, اور جو کیسز ابھی ٹرائل میں ہیں اگر اس کی کیس فائنل نہیں ہو رہا تو اس کو حق ہے کہ وہ ضمانت اس کی ہو جائے. اس کا تو میرٹ کے اوپر بنتا ہے کہ اس کو ضمانتیں ملے. ہم تو انصاف چاہتے ہیں عمران خان کے لیے, ہم تو میرٹ کے مطابق بہتری چاہتے ہیں, لیکن جو 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد انہوں نے کیا, جو 26ویں 27 ترمیم کے مطابق اس نے تو عدالتوں کو مفلج کر دیا. عدالتوں کو تو ایگزیکٹو کی کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی چیف جسٹس وہ پرائم منسٹر اس کی کسی ملک میں مجھے بتایا کہ اس قسم کے کوئی مثال ہو کہ ایک چیف ایگزیکٹو جو ہے نا وہ چیف جسٹس کی نوٹیفیکیشن کرے, اس کے بعد وہ کیا انصاف دے گا؟ ان سے انصاف کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت ہو, ملک میں قانون کی حکمرانی ہو, اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس وقت اس ملک میں ایک بہت بڑی قومی ڈائلاگ کی ضرورت ہے, اور قومی ڈائلاگ اس بات کی کہ ہم نے اس ملک کو کیسے لے کے جانا ہے. کیا یہ ملک ایک جمہوری ملک ہوگا؟ کیا اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہوگا؟ کیا الیکشن کمیشن اس طرح ہوگا جس طرح فراڈ الیکشن انہوں نے کروایا ہے, یا الیکشن کمیشن وہ ہوگا جو صحیح معنوں میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے گا؟ اس لیے ہم, اور اس کے لیے ہم نے الائنس پہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اچکزئی صاحب ابھی رات کو پہنچ جائیں گے, علامہ صاحب بھی پہنچ جائیں گے, تو ہم انشاءاللہ جلد از جلد ایک قومی کانفرنس بلا رہے ہیں جس پہ جو قومی کانفرنس بلا رہے ہیں, اور وہ قومی کانفرنس میں ہم انشاءاللہ ایک قومی ایجنڈا دیں گے. کہ اس نے ایک ویژن دیا کہ ہم پاکستان میں رول آف لا چاہتے ہیں, قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں, میرٹ کا نظام چاہتے ہیں. وہ عمران خان جو کہ ایک آئیکن تھا, جو کہ ایک سٹار تھا, جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے صرف چند منٹ کے پہلے جو ہے نا اطلاع دینی ہوتی تھی اور عوام کا جب یہ اپیل ہوتا تھا, ہم نے اس کے ساتھ اس لیے گزارے. عمران خان اس ملک کے لیے ایک نیک نام, اور عمران خان کی وجہ سے پاکستان کی شہرت تھی. تو اس عمران خان کے ساتھ میں نے 30 سال گزارے, مختلف ادوار گزرے ہیں. اس عمران خان نے اس ملک کو عزت دی ہے, اس ملک کو عمران خان نے پہچان دی ہے. وہ اس ملک کا نام عمران خان اور پاکستان کو آپس میں جدا نہیں ہو سکتے. اس لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ عمران خان جو ہے نا اس کا نام جو ہے نا مٹ جائے گا, یا کوئی کہتا ہے کہ وہ سیکیورٹی رسک ہے, تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں. عمران خان اس ملک کا صحیح معنوں میں ہیرو ہے. اس نے اس ملک کو پہچان دی ہے, اس ملک کو عزت دی ہے, اور اس وقت جو وہ جدوجہد کر رہا ہے وہ اس ملک کی عوام کی حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. تو یہ تو عمران خان کے حوالے سے میں نے بات کرنی تھی. دیکھیں, میں جس صوبے سے ہوں, ایک جو ہمارے چیف منسٹر کے حوالے سے بات ہوئی ہے, آپ یقین رکھیں ہمارے صوبے میں بہت زیادہ غضب و غصہ پایا جا رہا ہے, اور بہت شدید جذبات پائے جا رہے ہیں. آپ کے الفاظ جو ہے نا, آپ کے الفاظ بہت مناسب ہونے چاہیے تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے الفاظ سے گریز کرنا چاہیے, اس قسم کے الفاظ کی مطالبہ بھی کریں گے کہ وہ الفاظ آپ واپس لیں, کیونکہ یہ ایک پوری سوسائٹی, ایک پوری کمیونٹی, ایک پورا صوبہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بے توقیری ہوئی ہے, اس کی بے عزتی ہوئی ہے. وہ صوبہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بیسیکلی ایک ٹیچر ہوں. میرے, آپ اکثر لوگ جانتے ہیں, بہت کافی اسٹوڈنٹ ہیں. میرے اس وقت تقریباً 100 میں سے زیادہ
وہ کوئی آرمی میں کرنل ہے, کوئی بریگیڈیئر بن گئے, بہت زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. یہ فوج ہماری ہے. ہم جو کہتے ہیں نہیں ہماری ہے, تو ہمارے بچے ہماری گاؤں میں شہید ہیں مختلف, آپ سب کے گاؤں میں شہید ہیں. ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اپنے فوج کی, اپنے ادارے کی. ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ فوج کو وہ اتنا متنازع کرے. ہم فوج اور طارق صاحب کے درمیان دیوار نہیں کھڑی ہو سکتی. ہم ایک مضبوط ادارہ چاہتے ہیں, ایک مضبوط فوج چاہتے ہیں, تاکہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا دفاع مضبوط ہو. اس صورتحال میں کہ پوری پاکستان میں جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اس وقت انسرجنسی ہو رہی ہے, اور آپ کی جو ہے نا روزانہ کے حساب سے آپ کی فوجی شہید ہو رہے ہیں, آپ کی پولیس والے شہید ہو رہے ہیں, اور پھر آپ کے مغرب میں بھی اور آپ کے مشرق میں بھی آپ کو انتہائی سیریس تھریٹس ہیں. وہاں آپ کے ساتھ حالات جس طرح ہیں وہ آپ کے عوام کی نالج میں اور آپ کے نالج میں بھی ہے کہ اس وقت انڈیا کے ساتھ, بھارت کے ساتھ بھی جو حالات ہیں اور افغانستان کے ساتھ جو حالات ہیں, تو آپ انسرجنسی بھی ہو رہی ہے, آپ کے مغرب اور مشرق کی سرحدات بھی غیر محفوظ ہے, اور آپ پاکستان کے اندر مزید ٹرمائل بھی بنانا چاہتے ہیں, پولیٹیکل ٹرمائل بنانا چاہتے ہیں. یہ ملک کو انارکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ ملک کو جو ہے نا ملک میں انتہائی ڈسٹیبلٹی لانا چاہتے ہیں. ہم کسی صورت میں اپنے ملک میں انارکی نہیں چاہتے, ہم سول وار نہیں چاہتے, ہم ایک مضبوط پاکستان چاہتے ہیں. ہمیں افسوس ہے کہ جو کل بات ہوئی ہے, میں اپنے آپ کو سب سے بہتر پاکستانی سمجھتا ہوں. میں کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ مجھے کہے کہ تمہیں کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. مجھے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. میں اس دھرتی کا بچہ ہوں, میں اس ملک کا بچہ ہوں. میں سیاست کرتا ہوں اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے. ہمارا مطالبہ جمہوریت ہے, ہم جمہوریت چاہتے ہیں. اس لیے جو بات ہوئی, باقی تو انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے ساتھ ہوا وہ ڈیٹیل انہوں نے بتائی ہے کہ عمران خان جیل میں, اس کی مسز بشرا بی بی جیل میں, ہماری جو لیڈرشپ ہے 5 سینئر لیڈرشپ ہے وہ کوٹ لکھپت جیل میں ہے. ہمارے اس وقت 9 مئی کے دوران 64,000 ہمارے لوگوں کے خلاف FIR درج ہوئی, 34,000 لوگ گرفتار ہوئے. پہلی دفعہ ہمارا کوئی ایک ورکر, چھوٹے سے چھوٹا ورکر اور بڑے سے بڑا لیڈر, ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ظلم نہ ہوا, جس کی چادر چادری کی بھی توقیر نہیں ہوئی ہو, جس کی خواتین کی بے حرمتی نہیں ہوئی ہو. پھر بھی ہم کہتے ہیں پاکستان زندہ باد, کہ یہ پاکستان ہمارا ہے, ہمارا پاکستان ہے. ہم یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کسی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. آپ نے ہمارے تھی یہ انہوں نے کہا کہ 16-17 سیٹوں کی ایک غیر متفق آدمی کو آپ نے پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بٹھایا, آپ نے اس کی جو ہے نا کیبنٹ بنائی. پھر جس طرح آپ نے کیا, جو ابھی ضمنی انتخابات ہوئی کہ جو ہمارے لوگ تھے اس کو نمبر چاہیے تھی کہ مسلم لیگ کی حکومت کو مضبوط کیا جائے اور پیپل پارٹی سے اپنے آپ کو, تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے مزید بھی ہمارے خلاف فیصلے دی. پھر وہ سیٹیں بانٹ کے سارے مسلم لیگ نون کو دی. مجھے تو افسوس اس بات ہے کہ میاں نواز شریف جو کہتا تھا کہ ووٹ کو عزت دو, یہ ووٹ کو عزت ہے. اور گزشتہ دنوں پریس کانفرنس ہوئی, اس نے سارے ڈیٹیل آپ کے سامنے شیئر کیے کہ فارم 45 100% ہمارے پاس ہے, اور 45 میں جو نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کیا گیا اور کمپیوٹر میں کوئی اور چیز ڈالی گئی. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے عوام سے ووٹ کا حق چھین لیا. آپ نے عوام سے جو جمہوریت, اس کا جمہوری رائٹ تھا وہ آپ نے چھین لیا. ابھی عوام کو کیا اعتماد ہوگا کہ کوئی الیکشن ہوگا وہ فیئر اینڈ فری ہوگا, یا اس کے پاس اختیار ہوگا کہ اپنی لیڈرشپ آپ چنیں. آپ نے تو اسے وہ اختیار چھین لیا. اس لیے یہ اس وقت جو صورتحال ہے, آپ نے جتنا بھی ظلم کیا, جتنا بھی اس وقت ایک ناجائز حکومت. 3 بجے پریس کانفرنس ہوئی, 29 گھنٹے کے بعد آپ جواب دے رہے ہیں, اس کی کیا وجہ تھی؟ اور وہ بھی پرائم ٹائم پہ, جب سب کے پرائم ٹائم ٹی وی چینل کے چل رہے ہیں, آپ کی اتنی دیر سے جواب دینے کی وجہ کیا تھی؟ دوسری بات, کل پریس کانفرنس کے بعد بھی تمام وزراء, رانا ثناءاللہ, خواجہ آصف اور سب آپ کو مذاکرات کی دعوت دے رہے تھے. آج انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مذاکرات نہیں کریں گے. ایسی سچویشن ہم نے امریکہ میں بھی دیکھی تھی, جب مذاکرات وہ کہہ رہے تھے ہم سے کریں, اذانیں بھی ہوئی لیکن مذاکرات نہیں ہوئی, آپریشن ہوا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات, اچھا,
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا ہم پہ در پہ کنفرنٹیشنل اور یہ کہ جواب الجواب کی پریس کانفرنس نہیں کر رہے تھے، اور ہماری کوشش یہی تھی کہ ہمارے الائنس جو ہے جو خان صاحب نے مقرر کیا ہوا، اور خان صاحب کی انسٹرکشن یہی کہ یہ جو ہدایات دیں۔ اچھی اور معیاری تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ راجہ ناصر صاحب، علاوہ راجہ ناصر ہیپنس ٹو بی، وہ ایران ہے، انہوں نے آنے کی کوشش کی، وہ آ رہے تھے لیکن آج نہیں، وہ سویرے پہنچ رہے تھے، اس کی وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں اگر کسی طریقے سے اچکزئی صاحب بھی آئیں، کیونکہ ان کے آنے کی ہم کوشش کر رہے تھے اور اس میں دیر ہو گئی۔ تو پہلی بات تو یہی۔ دوسری بات یہ کہ ہم کمنٹس نہیں کر رہے ہیں کہ منسٹرز نے کیا کہا، اور ہم ڈائلاگ کی بات ہرگز نہیں کر رہے ہیں اس بات کے لیے کہ کسی کوئی ڈیل ہو۔ خان صاحب کیٹیگوریکلی آپ سب کو خود میڈیا کو کہہ چکے ہیں کہ میں آئین، قانون، جمہوریت کی بالادستی کے لیے میں چاہ رہا تھا کہ بات ہو اور بات چیت ہو، اور یہ ہم نے جو اس کا ذکر کیا تھا ابھی نہیں ہو رہی۔ لیکن ابھی کا حالت یہ ہے، خان صاحب نے 4 نومبر کو جو انسٹرکشنز بھیجی ہے اس کے مطابق خان صاحب نے یہ اختیارات سارے دیے ہیں علامہ راجہ ناصر صاحب کو اور اچکزئی صاحب کو، کیا ڈائلاگ کرنا ہے اور اگر کرنا ہے تو کس کے ساتھ کرنا ہے، یہ ان کے پاس اتھارٹی ہے۔ وہ انشاءاللہ کل یا پرسوں آئیں گے، کل انشاءاللہ اویلیبل ہوں گے، پھر آپ سے بات کریں گے۔ جی آپ سارے ماشاءاللہ سے وکیل ہیں، 2 سال سے اب یہ جو باتیں آج آپ نے کی ہیں، آپ 2 سال سے یہی باتیں کر رہے ہیں۔ کل ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں آپ کنفرنٹیشن نہیں کرنا چاہتے، اچھی بات ہے، کنفرنٹیشن نہ کریں، مگر کیا بطور قانون دان آپ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ کل جو پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ ایک سیاسی سرگرمی تھی اور وہ حلف کی خلاف ورزی تھی؟ اور دوسری بات، آپ جتنا یہاں پہ آج جو آپ نے پالیسی کا اعلان کیا ہے کہ آپ کنفرنٹیشن نہیں کریں گے، تو یہ ہدایات آپ کی جو ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کے لیے بھی ہیں اور وزیر اعلیٰ کے لیے بھی ہیں؟ دیکھو، جہاں تک کل کی پریس کانفرنس ہے ہم سب نے یہ کہا کہ ہمیں اس سے مایوسی ہوئی، ہمیں اس پہ افسوس ہوا۔ جی ایک منٹ، میں نے وہ اسد کیسر صاحب نے اس کا ذکر کیا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کل کی کانفرنس کے جو ٹون تھا، میں نے ابتدا میں کہا کہ ہمارا وہ ٹون نہیں ہوگا جو ہم نے سنا، باوجود اس کے کہ وکٹم ہم میں اور ہیلنگ ٹچ کسی اور طرف سے آنا چاہیے، لیکن اس پہ ہم نے یہ دیا کہ یہ پریس کانفرنس میں یہ ٹون استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اسی طریقے سے الفاظ کی ادائیگی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ سر جو بھی ہے اس پہ نہ جائیں، لیکن الفاظ نہیں ہونے چاہیے تھے جس طریقے سے یہ سر ون بائی ون جی شیرازی صاحب، شیرازی جیو نیوز سے جی ہر طرح کے کرائسس میں اپرچونٹی بھی نکالی جا سکتی ہے، جس طرح اسد کیسر صاحب نے کہا کہ مذاکرات کے حوالے سے چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں، جمہوری قوتیں اکٹھی ہوں۔ کل انہوں نے 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی اور عمران خان کے خلاف کی اور سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا، یعنی سیاسی جماعتوں کے بجائے اب سارا بوجھ ریاستی اداروں پر عام پہنچا کہ انہوں نے ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کو سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا۔ نواز شریف اور اس سے قبل بینظیر بھٹو، یہ دونوں جماعتیں جو اقتدار میں، ان کو سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا گیا، وہ اس چیز سے اب واقف ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دوران اب آپ بھی سیکیورٹی تھریٹ ہو گئے تو سیاسی قوتیں فوجی افراد کو یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے دور کرنے کے لیے، آئین کی پاسداری کے لیے سیاسی قوتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں اب کہ اب ہم پہ بھی وہی ظلم؟ خان صاحب نے بڑا کیٹیگری کے لیے آپ سب کو اڈیالہ جیل میں کہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیں اشتعال دلانا بعض لوگ چاہ رہے ہیں اور یہ ایسے الفاظ استعمال کہہ رہے ہیں، اور خان صاحب نے کیٹیگری کے لیے چند الفاظ کا ذکر کیا، جو لوگ یہ ساتھی وہاں تھے وہ یہ تھے۔ خان صاحب نے یہ کہا ہمیں آپ لوگوں نے فتنہ بھی کہا، آپ نے مذہبی رجحانات سے بھی نوازا، آپ نے ہمیں دوسرے کے، لیکن ہم اشتعال میں نہیں آ رہے ہیں۔ ہمارا صرف یہ، ہم جمہوریت کے لیے کام کر رہے ہیں، ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اگر ملک کے لیے کام نہ ہوتا تو یہ ہم مینڈیٹ چور وزیر اعظم کے ساتھ اسمبلی میں نہ بیٹھتے۔ جب پاکستان کی باری آئی اور پاکستان کے لیے اسپیچ ہوا تو ہم ان کی اسپیچ سن کر کے ڈسکے نہ بچا چکے ہوتے، اور ہم ساتھ نہ ہوتے۔ ہمارا سوشل میڈیا نے، یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، یہ حکومت نے آ کر کے فلور آف دی اسمبلی پہ کہا کہ آپ کے سوشل میڈیا 5 کروڑ انہوں نے پوسٹیں کی ہے پاکستان اس کے لیے، اور سر میں سر گئے۔ وہ اگر جنگ جیت چکے ہیں جس پہ ہمیں بڑی خوشی ہے تو اس میں ہمارا بھی کچھ کنٹریبیوشن ہے، اور ہم کنٹریبیوشن اچھا وہ کریں 1 منٹ کر رہے ہیں، سلمان صاحب سے کریں جی، آپ کریں انہوں نے کرنے کے پی کے کا ادارے اس کو کرنے یہ کرنے دیں، آپ کریں۔ کیا صوبائی اسمبلی میں ڈی جے اسپیار صاحب کے خلاف یا طلب کرنے کے حوالے سے قرارداد جمع کریں گے، اور ساتھ ساتھ ڈی جے اسپیار صاحب کا پریس کانفرنس ملک کے لیے کتنا خطرناک سمجھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو مطلب اس نے باتیں کی کہ ذہنی مریض کتا اور پھر مطلب
तुम हो कौन और तुम देखिए मैं हमने पहले कह दिया ना, एक मिनट मुझे अर्ज करने दे। देखिए मैंने पहले अर्ज कर दिया कि हमें ये इस्तराबी सी गुफ्तगू लगी है, इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसी बात नहीं थी जो पुरमगज हो। ये बातें पहले भी हो चुकी हैं, बार बार हुई हैं। इनको जरूरत से ज्यादा मैं समझता हूँ हम वक्त ना दें तो बेहतर है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली खुद मुख्तार है, वो क्या रेजोल्यूशन पास करेगी मैं डिक्टेट नहीं कर सकता। लेकिन देखिए हम जिस रवैये को लेके यहाँ बैठे हैं वो ये है कि जो गुफ्तगू हुई वो गैर मुनासिब थी, नहीं होनी चाहिए थी। जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की बात की गई ये बार बार हुई है, हर एक के हवाले से हुई है। पाकिस्तान का शायद ही कोई बड़ा सियासी लीडर हो जिसको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं कहा गया। तो हम इसको भी बहुत ज्यादा इस वक्त संजीदगी से नहीं लेंगे। हम यही तवक्को करते हैं कि गुबार जो है बैठ जाएगा और दानिशमंदी और होशमंदी की कोई गुफ्तगू होगी तो हम उसमें मुकालमा करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे। आपको सियासी कमेटी की तश्कील 9 का भी कहा गया है, आप अगली मुलाकात तक वेट करेंगे, वो मुलाकात विन करने की कोशिश करेंगे, या इस दौरान जब आप मंगल को मुलाकात के लिए जाते हैं, जुमेरात को जाते हैं, आपके खिलाफ क्रैकडाउन होता है, आज ही हाथों से निपटा जाता है, उसके बाद दोबारा से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो स्ट्रेटेजी नहीं। देखें मैं एक तो खैर जो कमेटी बनानी है उसकी तश्कील इंशाल्लाह एक आध दिन में हो जाएगी, शायद कल ही हो जाए। देखिए एक हम सियासी जमात हैं, हम कोई मुसल्ला जत्था तो नहीं है। अगर आपके जहन में ये है कि हम मुसल्ला जत्थे की सूरत में जाएं, ईंट पत्थर लेकर जाएं और वहां पे हमला करें, इसको आप सियासत समझते हैं? क्या ये कायद आजम की सियासत थी? ये लियाकत अली खान की, सरदार अब्दुल नश्तर की सियासत थी? हम सियासत करने हैं। हम ये समझते हैं कि सियासत मकालमे का नाम है। अंग्रेज के खिलाफ भी सियासत की उन्होंने, तो मुनज़्ज़म सियासत की लेकिन पुरअमन सियासत की। अब हमें जो सूरत हाल दरपेश है, मैं समझता हूँ ये अंग्रेज के दौर में भी दरपेश नहीं थी। वहां भी स्पेस ज्यादा थी डायलॉग की, गुफ्तगू की। जलियांवाला बाग के बाद अंग्रेज पीछे हट गया था, उसने वो हरकतें नहीं की थी। लोगों को घरों से उठाकर काल कोठरियों में बगैर मुकदमे के नहीं डाला था, मारा पीटा नहीं था, बरहाना नहीं किया था। इस वक्त ये सूरत हाल है। अब आपका सवाल ये है कि सूरत हाल में हम क्या करें? हम क्या करें? ये पाकिस्तान की अवाम ने ये फैसला करना है कि क्या करें। हमारा फर्ज ये है कि हम दानिश की बात करें, होशमंदी की बात करें, हर एक को हम होशमंदी की तलकीन करें। अगर आप ये समझते हैं कि मैं किसी घोड़े पे बैठकर तलवार लेकर पत्थर मारूंगा तो मैं नहीं करूंगा, मैं मंजर से हट जाऊंगा। टिक्का खान इसके बाद लास्ट क्वेश्चन टिक्का खान कर रहे हैं। एक मिनट मुझे फिर एक बंदा रेगुलेट करे। ये बताइएगा कि जिस तरह से हमने देखा पाकिस्तान की तारीख में टिक्का खान बिल्कुल फ्रंट पे आके एक जमात के लिए, उस जमात के मकबूल तरीन लीडर के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है, क्या देखते हैं आपकी पार्टी का वजूद खतरे में है? उसके बाद मैं बैरिस्टर गौर से कहूंगी, सर आपका बड़ा कलीदी किरदार है असेंबली में। आप और असद कैसर साहब जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा को जो है उनके नामजद वजीर आला को कहा गया है, आपकी क्या हिकमत अमली होगी? और उसके साथ साथ जिस तरह से सर बानी पीटीआई ने जेल के अंदर से तमाम इख्तियारात जो हैं वो सलमान अकरम राजा साहब को सौंप दिए हैं, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर से ही लोग जो हैं वो कंट्रोवर्शियल इनके बयानात को कर रहे हैं, तो पार्टी के लोगों के ऊपर अब क्या जिम्मेदारी आएगी? कितनी यूनिटी होनी चाहिए? देखिए पार्टी के वजूद को कोई खतरा नहीं है। जब एक पार्टी और एक लीडर लोगों के दिलों में जगह कर लेते हैं तो उसको कोई एक तकरीर से, एक बयान से, किसी नोटिफिकेशन से ख़त्म नहीं कर सकता। ये क्या कर सकते हैं? कोई नोटिफिकेशन जारी कर दे किसी कानून के तहत, तो क्या पार्टी जो है लोगों के दिलों से ख़त्म हो जाएगी? क्या भुट्टो को ये ख़त्म कर सके थे लोगों के दिलों से? 10 साल जलगार की गई पीपल्स पार्टी पे, तितर बितर करने की कोशिश की गई, नहीं हुआ, अब भी नहीं होगा। आप यकीन मानिए और हौसला रखिए। इसलिए ये बात अपनी जगह है। दूसरी जानिब ये है कि खान साहब ने ये गलत बयानिया चल रहा है कि तमाम इख्तियारात मुझे दे दिए। सिर्फ ये कहा है कि पॉलिटिकल कमेटी की तश्कील 9 की जाए, वो एक उसूल और ज़ाब्ते के तहत हम कर रहे हैं, वो हो जाएगी और पॉलिटिकल कमेटी अपना काम करेगी। बाकी जो मामलात हैं, जो सियासी लाया अमल है, उसके हवाले से खान साहब ने इख्तियारात अचकजई साहब को और अलामा नासिर साहब को दिए। ये बात बिल्कुल वाज़ेह रहे। बार बार खान साहब ने आखिरी मुलाकात के बाद भी उन्होंने यही कहा है कि ये लोग जानते हैं इस तमाम अमल को, दिहाइयों से इसमें ये शामिल हैं, ये फैसले करेंगे वक्त की मुनासबत से कि कब क्या करना है। अच्छा एक चीज़ मैं सिर्फ इस पर ऐड करता हूँ, मैं सिर्फ इस पर एक चीज़ करता हूँ। बड़ा अनफॉर्चुनेटली हमने अपने इंट्रा पार्टीज इलेक्शन कराए थे। पहले वाला इलेक्शन हमने करवाया तो इलेक्शन कमीशन ने उसको ख़त्म किया, बाकी लोगों का एक्सेप्ट किया। लास्ट हमने इलेक्शन करवाए 3 मार्च को, उसका हमने डॉक्यूमेंटेशन फाइल की।
इलेक्शन कमीशन ने हमारा कोई एक्सेप्ट नहीं किया। आज पहली मरतबा मुझे इलेक्शन कमीशन का लेटर आया और उन्होंने मुझे फॉर्मली कहा कि हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पीटीआई को नहीं रिकॉग्नाइज करते। आप लास्ट में करेंगे। मैं जवाब नहीं दूंगा, कुछ भी ना कहा और कुछ कह भी गए। और नंबर 2 कि आपने सब कुछ उसका जवाब भी दे दिया है और आप सामना नहीं कर सकते, तस्लीम करते हैं कि जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो आप तस्लीम करते हैं कि ठीक हुई है? नहीं, बड़ी गलत हमने हुई है। जो धमकी आपने दी है गवर्नमेंट को कि जी केपीके में कोई गवर्नमेंट अगर चेंज करेगा तो उससे बहुत खतरनाक नताइज मिलेंगे, ये जरा नहीं, धमकी कोई नहीं दी। देखिए, जब आप अवाम की मुंतखब हुकूमत को हटाते हैं मंजर से तो क्या होता है, अवाम जो है अपने गम और गुस्से का इजहार करते हैं, उस सूबे में हुकूमत करना नामुमकिन हो जाता है। आप कोई मसनूई निज़ाम नाफिज करके हुकूमत नहीं कर सकते, तो कोई थ्रेट नहीं दी, सिर्फ हकीकत का इजहार किया है, बयान मैं किया इसमें है। एक बात की इजाफा करना, देखें इस वक्त तो आपने माशी शारी भी देख रहे हैं कि इस वक्त इस कुव्वत कितनी कामयाब जा रहा है। यानी आपकी जो बेरोजगारी है वो 7.1 वो भी गलत है, 20% से ऊपर है। ये तो उन्होंने उसको इन्होंने एक मिनट मैं सिर्फ इतना। अच्छा, दूसरी क्या क्वेश्चन बिल्कुल गलत हुई है, हमने कहा ही अफसोस। लास्ट क्वेश्चन है, कोई भी कोई ये काम नहीं था उनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तासुर मिलता था कि तहरीके इंसाफ पर शायद कोई पाबंदी आयद होने जा रही है, ये वादे किया गया। क्या कंडीशन होती हैं किसी सियासी जमात पर पाबंदी आयद होने की, और अगर ये पाबंदी लग रही है तो आप क्या, आपकी इस हवाले से क्या प्रिपरेशन? मैंने आपको बता दिया, आज इलेक्शन कमीशन का लेटर जो आ गया। दूसरा सर ये कि मुज़ाकरात के हवाले से आज हुकूमत भी कह रही है कि हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे, आप भी कह रहे हैं मुज़ाकरात से मना किया गया है, तो बीच पर मजा नहीं है। सारे वो लोग जो नहीं चाहते, मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये देखो बड़ा सीरियस इशू है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इशू है। वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। सारा नौजवान इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। सारे लोगों के दिलों से आप खान साहब को नहीं निकाल सकते। मैंने परसों भी उनको कहा था कि आप फंक्शन ही कर लो, आपके लिए 10 लोग नहीं आ रहे, उसके लिए जेल में बैठा हुआ है कैदी 804 के लिए लोग 10 किलोमीटर पैदल चल करके जाते हैं, आप उनके दिलों से नहीं निकालते। ये वो लोग हैं जो लड़ाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं चाहते, जो देखो जिनके पास मैंडेट नहीं है, जिनके पास अगर कोई मैंडेट होता तो वो ये कहता है कि मैं आपके साथ अहनी हाथों से वो करूंगा। ये तो 90s का वो सियासत लेके आ रहे हैं जो कहते थे कि मैं आपकी टांगे तोड़ दूंगा। अवाम का ये मिजाज चेंज हो चुका है, इंशाअल्लाह ताला कुछ नहीं होगा। ये लड़वाना चाहते हैं, हम लड़ने नहीं देंगे, हम जमहूरियत। थैंक यू जी, थैंक यू।